ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ پسپا، جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ قبضے سے خودکش جیکٹس، بارودی مواد اور اسلحہ ایمونیشن برآمد۔ کلیئرنس آپریشن مکمل کر لیا گیا۔ 200 پولیس جوان اور ریکروٹس کو ریسکیو کیا گیا۔ ٹریننگ سکول اور نادرا آفس کو کلیئر قرار۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے بارود سے بھرا ٹرک پولیس ٹریننگ سکول کے دروازے سے ٹکرایا تھا۔ حملے میں 7 اہلکار شہید، 13 زخمی ہوئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید نماز جنازہ میں شرکت کے لیے ڈی آئی خان پہنچ گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کی مذمت، شہید 7 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لواحقین سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، زخمی اہلکاروں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ حملہ آور کو جہنم واصل کرنے پر پولیس کی ستائش، کہا پولیس اہلکاروں نے جان دے کر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ قوم خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو سپیس دی گئی۔ ہر مسئلے کا حل بات چیت نہیں، بات چیت حل ہے تو ماضی میں جنگیں نہ ہوتی۔ بھارتی حملے پر عوام نے بات چیت کا نہیں کہا، سب بھارت کو سخت جواب دینا چاہتے تھے۔ سر کاٹ کر فٹ بال کھیلنے والوں سے کیسے بات ہو؟ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالف صوبائی حکومت قبول نہیں۔ ترجمان پاک فوج کا خیبر پختونخوا میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈرشپ آنے کے سوال پر جواب، کہا کسی کی سیاست ریاست سے بڑی نہیں، کوئی ایسا سمجھتا ہے تو ہمیں قبول نہیں۔ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک کی بجائے صوبے کی حفاظت کریں، فوج کو گھٹیا سیاست اور بیانیے میں نہ گھسیٹا جائے۔ کہاں گیا استعفیٰ؟ کدھر گیا استعفیٰ؟ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے طلسماتی استعفے کا معاملہ معمہ بن گیا۔ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ غائب، 3 دن گزرنے کے باوجود گورنر خیبر پختونخوا کو نہ مل سکا۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد صوبائی وزراء اور بیوروکریسی نے سرکاری امور پر دلچسپی چھوڑ دی۔ صوبے میں آئینی بحران کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کراچی میں را نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی، حساس معلومات لیک کرنے والے 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ملزمان پاکستان کی حساس تنصیبات سے متعلق معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے بیرون ملک منتقل کر رہے تھے۔ قبضے سے موبائل فون اور مالی لین دین کے شواہد برآمد ہوئے۔ فورینزک جانچ کے دوران مزید ثبوت بھی مل گئے۔ نیٹ ورک سے جڑے کارندوں اور غیر ملکی روابط کی تلاش جاری۔ گرفتار افراد کے خلاف پیکا اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت مقدمات درج ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب امریکہ روانہ، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر سے ملاقات ہوگی۔ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر خزانہ کی چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکیہ اور آذربائیجان کے ہم منصب سے ملاقاتیں بھی طے۔ امریکی ناظم الامور کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے صف اول کے کردار کی ستائش، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے نیٹلی بیکر کی ملاقات، 2 طرفہ تعلقات، ڈیجیٹل میڈیا، شراکت داری سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی ناظم الامور نے کہا پاکستان کی معیشت استحکام اور ترقی کی سمت بڑھ رہی ہے۔ عطا تارڑ کا فیک نیوز کے خاتمے اور ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ کے لیے پالیسی اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ جنگ بندی کا جشن منانے کل اسرائیل پہنچیں گے۔ امریکی صدر پیر کو مصر جائیں گے۔ غزہ امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر طے معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ کہتے ہیں یقین ہے غزہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد ہزاروں فلسطینیوں کی گھروں کو واپسی، لوٹے پیٹے فلسطینی بچا کچا سامان اٹھا کر اپنے تباہ حال گھروں کو لوٹنے لگے۔ اسرائیلی فوج کا انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، نئی حدود پر پوزیشن سنبھال لی گئی۔ غیر حمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو گیا۔ حماس کے 11 قیدی رہا کیے جائیں گے۔ جرمنی اور مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے عالمی کانفرنس بلانے کا اعلان کر دیا۔
غزہ میں بچوں کی اموات پہلے سے زیادہ ہو سکتی ہے، یونیسیف نے خبردار کر دیا۔ جنگ سے تباہ حال غزہ پٹی کی تمام راہداریاں امداد کے لیے فوری کھولنے پر زور، 6000 ٹرکس امداد دے جانے کے لیے تیار۔ کہا غزہ میں کافی عرصے سے غزہ کا بحران سنگین ہو چکا ہے، غزہ میں ہزاروں بچے بھوک سے دوچار ہیں، غزہ میں صورتحال نازک ہے، بچوں کی موت میں بڑے پیمانے پر اضافے کا خطرہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے تبلیغی جماعت کے وفد نے ملاقات کی، نومبر میں ہونے والے سالانہ تبلیغی اجتماع کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اجتماع کے انعقاد میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا، غیر ملکی وفود کو ویزا کے حصول میں مکمل سہولت فراہم کی جائے گی، ہوائی اڈوں پر خصوصی کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے۔ ملاقات میں سیلاب زدگان اور ملکی ترقی و سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ امیر بلاچ قتل کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ذرائع کے مطابق تیفی بٹ کو گزشتہ روز پولیس دبئی سے پاکستان واپس لائی تھی۔ تیفی بٹ کو تفتیش کے لیے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ تیفی بٹ کو چھڑانے کے لیے 7 سے 8 افراد نے سرکاری گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ تیفی بٹ کو مبینہ طور پر CCD کی حراست سے فرار کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان کا پیچھا کیا، نامعلوم ساتھیوں نے رحیم یار خان کے قریب فائرنگ کی۔ تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ مقدمہ تھانہ کوٹ سبزل میں درج کر لیا گیا۔ پاک فوج کے ماہر سرجنز کی پاکستان میں پہلی بار مقامی خاتون کے عطیہ کردہ کورنیا کی کامیاب پیوند کاری۔ آرمڈ فورسز انسٹی ٹیوٹ آف ایپتھمالوجی نے 2 سپاہیوں کی بصارت بحال کر کے ایک اور تاریخی سنگ میل طے کر لیا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سید ظفر مہدی عسکری کی مرحوم اہلیہ کی وصیت پر کورنیا عطیہ کیا گیا۔ 30 سالہ سپاہی علی اللہ اور 26 سالہ سپاہی فلک شیر کی آنکھوں میں کورنیا کی کامیاب پیوند کاری کی گئی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا نوجوانوں کے کھیل اور IT تعلیم کے مزید مواقع فراہم کرنے پر اتفاق۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور سعودی شہزادہ منصور بن آل سعود کی موجودگی میں 2 اہم یادداشتوں پر دستخط۔ پاکستان اور سعودی عرب کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جلد میچ کرانے کا عندیہ۔ شہزادہ منصور بن محمد آل سعود نے گورنر سندھ کی کاوشوں کو سراہا، پاک سعودی تعلقات کو نئے دور میں داخل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ امریکہ کا چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا چین کو دنیا کو یرغمال بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب چین نے امریکی بحری جہازوں پر خصوصی پورٹ فیس عائد کر دی، نفاذ 14 اکتوبر سے ہوگا۔ امریکی بحری جہازوں کے لیے فیس 56.3 امریکی ڈالر مقرر ہے، آئندہ 3 سالوں تک ہر سال 17 اپریل کو بتدریج بڑھائی جائے گی۔ نوبیل انعام نہ ملنے کا کوئی دکھ نہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا خوش ہوں کہ میں نے کئی جنگیں ختم کروا کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ امریکی صدر نے بتایا کہ ماریا کورینا نے مجھے فون کر کے کہا کہ وہ یہ انعام میرے نام کرتی ہیں کیونکہ اس کے اصل حقدار آپ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ناروے کی نوبیل کمیٹی پر سخت تنقید۔ وائٹ ہاؤس کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز نے کہا نوبیل کمیٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امن پر نہیں بلکہ سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ صدر ٹرمپ امن کے معاہدے کرتے رہیں گے، جنگیں ختم کرتے رہیں گے اور زندگیاں بچاتے رہیں گے۔ ٹرمپ کے دل میں انسانیت کے لیے جذبہ ہے اور ان جیسا کوئی نہیں جو صرف اپنی قوت ارادی سے پہاڑ ہلا سکے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے سیباسٹین لیکورنو کو دوبارہ وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ سیباسٹین لیکورنو نے مالیاتی نظم و ضبط کو بہتر بنانا ترجیح قرار دے دیا، کہا ہمیں فرانس کے سیاسی بحران کو ختم کرنا ہوگا۔ سیباسٹین لیکورنو کو بڑے پیمانے پر غیر تبدیل شدہ کابینہ کے معاملے پر شدید تنقید کا سامنا تھا۔ پاکستان میں بحری راستے سے عالمی تجارت کی نئی راہیں ہموار، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مال بردار بحری جہاز کل کراچی بندرگاہ پہنچے گا۔ بحری جہاز MS سی میکل ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل پر لنگر انداز ہوگا۔
400 मीटर लंबा MSC मैकल कल दोपहर 2:30 बजे लंगर अंदाज होगा। MSC मैकल जहाज की गुंजाइश 24,070 TEU है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल लाहौर कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज दोनों टीमों ने दूसरा प्रैक्टिस सेशन किया। शान मसूद की क़यादत में कौमी स्क्वाड प्रोटीज के शिकार के लिए तैयार। PCB ने पहले मैच का प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तानी कोपैमा सद अली का तारीखी कारनामा, 7 बरे-आज़मों की बुलंदतरीन चोटियां सर कर लियां। सद अली ने 7 समिट का सफर इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंदतरीन चोटी पोंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया। घर की रौनक लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर में बच्चियों के हकूक को तस्लीम करना, मुनफरिद चैलेंजेस पर रोशनी डालना है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी तालीमी इदारों में इंसदाद हिरास की कमेटियां कायम कर दी। गुलकार शहजाद रॉय का खुसूसी पैगाम। और हॉलीवुड अदाकार साइमन विलियम्स सुपर हीरोज की दुनिया में दाखिल। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार नए सुपर हीरो वंडर मैन बन गए। फिल्म वंडर मैन का टीजर जारी, दिसंबर में रिलीज की जाएगी।